کلپ نمبر 739۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 22 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ: اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ سیقولون، اب لوگ کہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، واقعہ کے آخر میں ان کی تعداد کے متعلق لوگوں کے اختلاف کا بیان فرمایا اور اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا، اور وہی حل ہر اس مسئلے کا ہے جو اہم نہ ہو اور جس کے جاننے سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا کہ اب لوگ کہیں گے، یعنی عیسائی، جیسا کہ ان میں سید نامی آدمی نے کہا وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور عاقب نامی آدمی نے کہا وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، یعنی یہ دونوں اندازے غلط ہیں، وہ نہ 3 ہیں نہ 5۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کر کے کہا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی تمام تفصیلات اور گزشتہ و آئندہ کی کائنات کا علم اللہ عز و جل ہی کو ہے یا جس کو وہ عطا فرمائے۔ مزید فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں انہی قلیل میں سے ہوں جن کا آیت میں استثناء فرمایا۔ آیت کے آخر میں مزید فرمایا کہ ان کے بارے میں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ ترجمہ: اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں 2 آیتوں میں اسلامی تعلیمات کی ایک بنیادی چیز بیان فرمائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ارادے میں انشاء اللہ ضرور کہا کرے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر ساتھ ہی یہ کہا کرو کہ اللہ عز و جل چاہے تو میں کر لوں گا۔ مراد یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ ایسا کروں گا، بغیر انشاء اللہ کے نہ کہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب روح، اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا، تو کئی روز وحی نہیں آئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہہ لو۔ یاد آنے کی مدت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگرچہ 1 سال بعد یاد آئے، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اس مجلس میں رہے انشاء اللہ کہہ لے۔ اس آیت کے معنی سے متعلق تفسیروں میں کئی قول مذکور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے اگر کسی نماز کو بھول گیا تو یاد آتے ہی ادا کر لے۔ نماز کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ، اور یوں کہو کہ قریب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا، یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب میری نبوت پر دلائل کے لیے اصحاب کہف کے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے، یعنی ایسے معجزات عطا فرمائے جو میری نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کریں، جیسے کہ انبیاء سابقین کے احوال کا بیان اور غیوب کا علم اور قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا بیان اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور حیوانات کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا وغیرہ۔